آپ کیا اب دیکھ رہے ہیں؟ کتنا وقت اور لگے گا؟ کتنی دیر تک سچویشن ایسے ہی رہے گی؟ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے وقت میں معاملہ کچھ سلجھاؤ کی طرف جائے، زیادہ تاخیر نہ ہو؟ کیونکہ تاخیر ہوگی تو پھر نقصان بھی اتنا ہی ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے شاید اگلے 24 سے 72 گھنٹوں میں کسی نہ کسی طرف جا لگے انشاءاللہ. اور بہتر انداز میں جا لگے گی. اچھا جی، کم نقصان کے ساتھ. یہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے. ظاہر ہے حالات جو ہیں وہ بدلتے چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات چیزیں بھی اور واقعات کا رخ بھی بدل جاتا ہے. تو اگر حالات ایسے ہی رہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ عزیز پاکستان کے اندر سینٹی پریویل کرے گی. تمام اکابر ہمارے سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور یہاں سے نکلنے کا ایک آبرومندانہ راستہ پورے پاکستان کے لیے نکلے گا. اور آپ اس کے بعد پاکستانی سیاست میں بھی بدلاؤ دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس کے بعد تو دیکھیے اگر یہ معاملہ یہاں سے آگے چلتا ہے تو پاکستان کی سیاست 8 فروری 2024 کے بعد بدل چکی. اچھا، اب یہ کسی کا وہم ہے کہ نہیں بدلی، معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے جیسے پہلے چلتے رہے تھے، تو وہ نہیں ہوگی. اب میں آبرومندانہ راستہ اسی لیے اس کو عرض کر رہا ہوں کہ جو 8 فروری 2024 کو جو کچھ ہوا تھا دراصل اس کو تسلیم کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو جب ایک دفعہ تسلیم کر لیں گے تو ہم آگے بھی بڑھ جائیں گے. اچھا حبیب صاحب، آپ جیسے کچھ اور ہمارے جو سینئرز ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ معاملات سلجھاؤ کی طرف جائیں، لیکن سوشل میڈیا پر بھی اور کچھ ہمارے سیاستدانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں تو بڑی سینسیبل بات کرنی چاہیے، لیکن وہ تو بڑے سختی کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹیں، ان کی واپسی کا ہر راستہ بند کر دیں. اس طرح کے مشورے دینے سے حبیب صاحب دیکھیے کچھ لوگ جو اس وقت تصادم کی فضا ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کچھ لوگ اس کے براہ راست بینیفیشریز ہیں اور اس میں یہ حکومت جو ہے جو موجودہ ہے یہ تو براہ راست اس تصادم کی بینیفیشری ہے. ادروائز تو اس حکومت کا زمین پر وجود ہی نہیں ہے. ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جو الیکشن نہیں جیتے ہوئے، الیکشن ہارے ہوئے ہیں، لیکن ان کو الیکشن کمیشن کی عنایات بے پایہ ہے جس کی وجہ سے اسمبلی کی نشست میسر ہے. تو لہٰذا ایسے لوگ تو چاہیں گے کہ معاملہ آگے بڑھے، معاملہ خراب ہو، آگ لگے، کیونکہ اس آگ لگی ہوئی آگ میں وہ صرف ان کے پاس چھوٹا سا کباب ہے جس کو وہ بھون سکتے ہیں. ایسے لوگ نہ قابل بھروسہ ہیں، ایسے لوگ نہ درخور اعتراف بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے مشورے کو رد کر دینا چاہیے. اور ایسے لوگ جن کو مشورہ دے رہے ہیں، جیسا بھی مشورہ دے رہے ہیں، اس کا محض ایک علاج ہے کہ ان کی شخصیت کو اور ان کے مشاورت کو رد کر دیا جائے. اچھا حبیب صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس وقت جو ایک سچویشن ہے، ابھی جیسے ہم فواد چودھری صاحب سے بھی بات کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں اگر حکومت جو بھی فیصلہ کرتی ہے آپریشن کا یا پھر مذاکرات کا، آپ کو لگتا ہے کہ آپریشن کی طرف بات جا سکتی ہے؟ حکومت ایسا کوئی آپشن سوچ سکتی ہے؟ میں تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا، میں تو ایسا تصور میں بھی نہیں لانا چاہتا کہ پاکستان کا کوئی ہتھیار کسی دوسرے پاکستانی پر اٹھے. میرے لیے یہ کیفیت، یہ بات ناقابل برداشت ہے. پاکستان کا کوئی ہتھیار، پاکستان کی کوئی گولی کسی دوسرے پاکستانی پر نہیں چلنی چاہیے. اور کسی پرامن احتجاج کرنے والے پر اگر ہم بندوق سیدھی کریں گے تو یہ ہم اپنے ساتھ ظلم کریں گے. ایسا ظلم میں اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا، حتیٰ کہ میں اس مفروضے پر غور کر کے بھی اس کو لیجٹمائز نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے حبیب صاحب، بشرا بی بی پر پہلے یہ الزامات لگے کہ وہ شاید عمران خان کو دھوکہ دیں گی، انہیں چھوڑ جائیں گی. اس کے بعد ہم نے دیکھا جب وہ جیل سے نکلی انہوں نے ایک ویڈیو بیان دیا جس پر بڑا شور مچایا حکومت نے بھی، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کے بھی تحفظات تھے اس پر. پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ پی ٹی آئی قیادت نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس جلسے کو، اس تحریک کو لیڈ کریں، اور اس کے باوجود انہوں نے لیڈ کیا اور آج وہ ڈی چوک تک پہنچ گئی ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں بشرا بی بی کا کردار محض اس وقت ایک خلا کو پر کرنا ہے یا آگے بھی ان کا کوئی کردار ہوگا پی ٹی آئی میں؟ دیکھیے عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو یہ کہنا کہ کسی اور کا کردار ہوگا تو شاید یہ بات تو مناسب نہیں ہوگی. اچھا. عمران خان صاحب ہی
پاکستان تحریک انصاف کے حتمی اور فیصلہ کن عامل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں یا ان کے سامنے دوسرے لوگ ان کے تابع تو ہو سکتے ہیں، ان کے ماتحت تو ہو سکتے ہیں، ان کے کانفیڈنٹ تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتے کہ وہ متبادل ہوں۔ تو لہٰذا بعض لوگ جو یہ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں کہ بشریٰ بیگم صاحبہ ایک متبادل ہیں، تو وہ متبادل نہیں ہے، اور اس میں کچھ باریک باتیں بھی ہیں جن کا شاید اس وقت جن کا کرنا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے اس بات کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو ابھی ہم کچھ باتوں کو مستقبل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ آخر کیوں ان کے امیڈیٹلی یعنی ان کے متبادل ہونے کی بات کیوں کی جا رہی ہے اور کون کر رہا ہے۔ میں آپ کو صرف اشارتاً اتنا عرض کروں کہ وہ تمام لوگ جو جن کے بارے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو اس پورے یعنی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان جو اختلاف کی یا محاذرائی کی کیفیت ہے، اس کا فائدہ اٹھانے والے ہیں، اس کے بینیفیشریز ہیں، وہ بار بار بشریٰ بیگم صاحبہ کے کردار کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو ان کا ایک مقصد ہے، اچھا وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کردار کو ہائی لائٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو پچھلے چند دن سے مسلسل بشریٰ بیگم صاحبہ کا نام آ رہا ہے کہ سامنے کیوں نہیں آتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، تو یہ ساری پریس کانفرنسز ہی ان کے خلاف ہو رہی ہیں۔ جی یہ ایک سوچی سمجھی بات ہے، یہ اس میں اس کی باریکیاں ابھی میں کھولنا نہیں چاہتا، لیکن ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماضی میں کیا کچھ ہوا اور پھر آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا بشریٰ بیگم صاحبہ نے جو کردار اس وقت نبھا رہی ہیں وہ ظاہر ہے ان کے اپنے ایک وفاشار بیوی کی طور پہ۔ اچھا، لیکن حبیب صاحب پی ٹی آئی کی دیگر قیادت پر بھی تو اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں نا، علی امین گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ کیوں لیڈ نہیں کر رہے، وہ کہاں پر ہیں، وہ کس طرح سے، جس طرح سے بشریٰ بی بی اس وقت چھائی ہوئی ہیں، لائم لائٹ میں ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کچھ پس منظر میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو احتجاج کی ذمہ داری لینی ہے وہ مناسب نہیں ہے اس وقت کہ وہ کوئی منتخب شخصیت لے، یعنی ایسا شخص جو کسی اسمبلی کا رکن ہو، اس کو لینی نہیں چاہیے اس وقت۔ تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ فی الحال کوئی غیر منتخب شخص یعنی جو کسی اسمبلی کا حصہ نہ ہو وہ یہ ذمہ داری اٹھائے، تو اس وجہ سے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے۔